اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ اکثر شوہروں کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کوئی مشورہ نہیں کرتے ہیں۔ کوئی کام آگے کرنا ہو تو دوسرے سے تو کہتے ہیں، دوستوں سے کہتے ہیں اور گھر والوں کو اس میں شامل کرتے ہیں، لیکن اپنے مشوروں میں یا آگے کا ان کا لاہ عمل کیا ہے، انہیں آگے کیا کرنا ہے، اس میں بیوی کو شامل نہیں کرتے ہیں۔ وہ بیوی کو اس لائق، اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ اسے مشورے میں شامل کیا جائے یا وہ اچھی رائے دے سکتی ہے، وہ ایسا نہیں سمجھتے ہیں، ان پر خاص توجہ نہیں دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بیوی کو، اپنی اہلیہ کو صرف کھلا دینا، پلا دینا، اسے کپڑے پہنا دینا، اس کے نان و نفقہ کا انتظام کر دینا ہی یہ بیوی کا حق ادا ہو جاتا ہے، صرف بیوی اسی سے خوش رہتی ہے۔ مگر ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ عورت کو اپنے شوہر سے جو سب سے زیادہ جو چیز مطلوب ہوتی ہے وہ اس کی توجہ اور محبت ہوتی ہے۔ خود عورت کا کہنا ہے کہ اگر ایک شوہر، اس کا مرد اسے کم کھلائے، ہلکا کپڑا پہنائے، بہت عالی شان مکان میں نہ بھی رکھے تو وہ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے شوہر کی بے توجہی اور کم محبت کو وہ برداشت نہیں کر پاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ خود خالق کائنات شوہروں کو قرآن مجید میں یہ پیغام دیتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی ان کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے لباس ہو اور وہ تمہاری لباس ہے۔ تو آپ حضرات غور کریں کہ خالق کائنات نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کے لباس کی مثال کیوں دی ہے؟ کیونکہ لباس ایک ایسی چیز ہے، لباس ہمارے بدن کو چھپاتا ہے، لباس ہمارے پوشیدہ چیزوں کو چھپاتا ہے۔ لباس کی مثال دینے میں یہ بھی حکمت ہے تو شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے پوشیدہ معاملات کو چھپا کے رکھتا ہے۔ اور لباس کو سے مثال دینے کی ایک حکمت یہ ہے کہ سردی میں انسانی جسم کو بچانے کے لیے لباس ہی کام آتا ہے، گرمی میں بھی لباس جسم کو راحت پہنچاتا ہے، اور بارش میں بھی انسان کو تکلیف سے بچانے کے لیے لباس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح تمام موسموں میں انسانی جسم کے لیے لباس ضروری ہے، ہر موسم میں وہ حفاظت کرتا ہے، اسی طرح جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے مرد و عورت کی، شوہر و بیوی کے لباس سے، تو چاہے اسی طریقے سے کہ وہ مشکل میں ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی حالات ہو، وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں، وہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ اور اب اس تعلق سے بانی شریعت پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، کامل ایمان والا شخص کون ہے؟ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ اس طرح بیویوں سے حسن سلوک کے بارے میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں، اور پھر صرف آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں بلکہ دنیا کو کر کے دکھایا ہے کہ حسن سلوک کیا ہوتا ہے، عورت کی دلجوئی کیا ہوتی ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ ایک بار مدینے میں کوئی کھیل دکھانے والا آیا تھا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاندھے پہ سر رکھ کر کے حضرت عائشہ صدیقہ کھیل دیکھ رہی تھی۔ تو کچھ دیر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیا دیکھ چکی ہو گیا؟ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی نہیں۔ حضور پھر کھڑے رہے، پھر کچھ دیر کے بعد کہا عائشہ کیا دیکھ چکی؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی نہیں۔ جب تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے اندر نہ چلی گئی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے سے ان کا سر نہ ہٹایا۔ یہ ہوتی ہے دلجوئی، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے بیویوں کے دل جوئی کرنا، یہ ہوتا ہے بیویوں کے جذبات پر اپنے جذبات کو قربان کرنا۔ لہذا شوہر کو غور کرنا چاہیے کہ ایک عورت اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے صرف آپ کے دم پر آئی ہے، اور آپ ہی اگر اسے معاملات سے نظر انداز کر دیں گے، آپ ہی اسے خارج کر دیں گے اپنے معاملات سے، تو بتائیے وہ کس کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھے گی؟